نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم ایمان کا جو جہاد کے ساتھ تعلق ہے اس پر گفتگو کر رہے تھے کہ اصل میں ایمان حقیقی کا جو جہاد ہے وہ جزو لازم ہے، اور جہاد کی جو مختلف صورتیں ہیں انسانی معاشرے کے اندر، آج میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا کہ سب سے پہلا جہاد جو انسانوں کو کرنا پڑتا ہے، ابھی میں اس میں اہل ایمان کی اور دوسروں کی بات جو ہے علیحدہ علیحدہ نہیں کر رہا، سب نوع انسانی کو، جسے کہتے ہیں جہاد زندگانی، یعنی انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو جد و جہد کرنی پڑتی ہے، جو اپنی معاشی ضروریات ہیں وہ پوری کرنی پڑتی ہیں، جسے کہتے ہیں کہ پریزرویشن آف دا سیلف، یعنی بقائے حیات کے لیے جو جد و جہد کرنی پڑتی ہے، جو اسی کے لیے پھر جو ہے وہ آپ کے لیے محنت ہے، مقابلہ ہے، سٹرگلز ہیں، جسے بلکہ کہتے بھی ہیں کہ سٹرگل فار ایگزسٹنس۔ تو اس کے لیے جو انسان کو جد و جہد اور محنت کرنی پڑتی ہے، پھر اس سے آگے بڑھ کر پریزرویشن آف دا اسپیشیز، آگے نہ بقائے نسل کے لیے جو انسان کو شادی کرنا، اب وہ کوئی آسان کام تھوڑا ہی ہے، آدمی جو ہے وہ نکاح کرے، اس کے جو سارے لوازم ہیں، جو کھکھیڑے وہ مول لیتا ہے۔ یہی وجہ کہ وہ اکبر اللہ آبادی نے کہا تھا کہ کہا دنیا سے چپکوں کیسے، عورت نے کہا گود ہوں میں، بس شادی کر لو پھر دنیا کے ہو جاؤ گے۔ تو اس کے لیے سارے زندگی انسان جو ہے وہ اپنی دو روٹیوں کے لیے تو کوئی نہیں کرتا، بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کولو کے بیل کی طرح جو محنت اور جد و جہد کرتا ہے، تو یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اب یہ جہاد جو ہے اگر انسان جائز طریقے سے کرتا ہے، جسے بلکہ علامہ اقبال نے بھی یہ کہا ہے کہ یقین و کم عمل پہم محبت فات عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، یعنی یہ تسلسل کے ساتھ مسلسل جد و جہد زندگی کی، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ قرآن بھی سے کہتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ یہ محنت اور جد و جہد تو انسان کا مقدر ہے۔ تو اگر ایک مسلمان آدمی جائز ذرائع سے یہ ساری چیزیں حاصل کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، رزق حلال حاصل کرتا ہے، اس کے لیے یہ جد و جہد کرتا ہے، اسی طرح بقائے نسل کے لیے پریزرویشن آف دا سیلف کے لیے نکاح کرتا ہے، جائز صورتیں اختیار کرتا ہے، تو یہ بھی اس کا ایک جہاد ہے زندگانی کا، یہ بھی گویا کہ اس کے لیے ایک جہاد کا ایک سبب بنے گا اور جہاد کا ایک جو صورت ہے اس کے لیے پیدا ہوگی۔ اس سے آگے بڑھ کر نوع انسانی میں ایک ہوتا ہے کہ حقوق کی خاطر جہاد ہے۔ کسی معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ظالمانہ معاشرہ ہے، اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے آواز اٹھانا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے جو ہے وہ محنت کرنا۔ اب ظاہر ہے اس میں وقت بھی لگتا ہے، مال بھی لگتا ہے، ساری جو ٹائم جو ہے وہ لگا کر انسان جو ہے وہ کس انداز میں جو ہے وہ سارے کام کرتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر انسان جو ہے وہ کام جو ہے وہ کرے گا۔ ایک منٹ جی، میں اس کو بند کر لوں پہلے۔ تو بہرحال حقوق کی خاطر جہاد، تو اسی طرح انسانوں کے معاشی حقوق ہیں، سیاسی حقوق ہیں۔ اب ظاہر جمہوریت آئی ہے تو وہ اتنی آسانی سے تو نہیں آ گئی کہ بادشاہوں سے جو ہے وہ اختیارات لے کر عوام کو آئے، تو لاکھوں انسانوں نے جانیں دی ہیں، بڑی محنت کی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے روس میں اگر معاشی حقوق انسانوں نے لیے ہیں تو اس کے لیے بڑی محنت اور جد و جہد کی ہے، قربانیاں دی ہیں، تو یہ بھی ایک جد و جہد ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی قوم اگر محکوم ہو جائے تو وہ آزادی کے لیے جو لڑتی ہے، آزادی کے لیے محنت اور جد و جہد کرتی ہے۔ کسی قوم میں غیرت اور حمیت ہو تو ظاہر ہے وہ غلام رہنا تو پسند نہیں کرے گی، اس کے لیے محنت اور جد و جہد کرے گی اور نکلے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں یہ آتا ہے، اس
حوالے سے کہ کسی شخص نے اپنے مال کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، ایک آدمی چور ہے، لٹیرا ہے، ڈاکو ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ آ گیا ہے، تو اپنے مال کو بچانے کے لیے اس نے جد و جہد کی، اگر وہ لڑا تو اس نے بھی جہاد کیا۔ اسی طرح اپنی جان پر بن آئی تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے جو جد و جہد کی، محنت کی، تو وہ بھی جو ہے وہ گویا کہ شہید ہے، اس نے اس کے لیے جو ہے وہ جد و جہد کی۔ اسی طرح ایک آدمی اپنے دین کے لیے محنت اور جد و جہد کرتا ہے تو اس نے دین کے لیے یہ جہاد کیا۔ اسی طرح اپنے گھر والوں کے لیے تو وہ بھی ہے، وہ بھی کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اپنے گھر والوں کے لیے جس نے جو ہے وہ یعنی ان کے حقوق کی خاطر جو ہے وہ جنگ کی، تو وہ بھی ایک جہاد ہے۔ اسی طرح ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ بلکہ ایک دن مناتے ہیں 1 مئی کو، شہدائے شگاگو، تو وہ کیوں کہتے ہیں شہدائے شگاگو؟ کہ انہوں نے اپنے مزدوروں نے حقوق حاصل کرنے کے لیے جان دی، تو ان میں سے کوئی مسلمان تو نہیں تھا، وہ تو سارے جو ہے وہ اسلام سے تو اکثریت ان کی، یا سارے باہر ہی ہوں گے شگاگو میں جو تھے، تو انہوں نے جو محنت اور جد و جہد کی تو وہ ان حقوق کی خاطر کی۔ تو اگر ایک مسلمان کو، مسلمان معاشرہ ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جائز راستے اختیار کرتا ہے، اسی طرح اسلام نے جو قوانین بتائے ان کے اوپر چلتا ہے، مثلاً وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، جنگ بھی ہو جائے تو اس میں بوڑھوں کا خیال رکھتا ہے، خواتین کا خیال رکھتا ہے، بستیوں کو نہیں اجاڑتا، فصلوں کو نہیں اجاڑتا، درخت نہیں جو ہے وہ پھلدار جو ہے درخت، وہ تو ایکسیپشن ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ، لیکن عام کلیہ قاعدے کے تحت وہاں کوئی وہ مثمر درخت جو ہے وہ نہیں اجاڑتا، تو یہ بھی جو ہے شرعی قوانین کی پابندی کرتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرتا ہے، تو یہ بھی جہاد ہے۔ اسی طرح ایک ہے تلاش حقیقت کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، تلاش حقیقت کے لیے جہاد، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں قرآن حکیم میں ملتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے جو جد و جہد کی ہے تلاش حق میں، اس کا ذرا اندازہ کریں، کہاں سے کہاں نکلے، اپنا ملک چھوڑا، اپنا قبیلہ چھوڑا، اپنی برادری چھوڑی، والدین چھوڑے، کہاں سے کہاں تک گئے۔ اور اس کی خاص کر مثال جو آتی ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ یہ ریسنٹ ایک تاریخ ہمیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتی ہے، تو کس انداز سے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا کہ حالانکہ ان کے والد صاحب کو ایک بڑا سٹیٹس حاصل تھا اس معاشرے میں، وہ جہاں آگ کی پرستش ہوتی تھی اس آتش کدے کے بڑے پروہت تھے ان کے والد کے، ان کا اچھا مذہبی مقام تھا، لیکن انہوں نے سوچا کہ یہ کیا ہے، ہم خود ہی لکڑیاں جو ہے جمع کرتے ہیں، یہ آگ جلاتے ہیں، اس کے سامنے جو ہے وہ ڈنڈوت پیٹ لیتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اپنی جلائی ہوئی آگ کی، یہ کوئی بات صحیح تو نہیں ہے۔ تو تلاش حقیقت میں وہ نکل کھڑے ہوئے، اور ظاہر ہے کہ وہ کہاں کہاں نہیں گئے۔ پھر جو ہے وہ ایک راہب سے ملاقات ہوئی، اس نے پھر بتایا کہ شام میں چلے جائیں، وہاں ایک راہب ہے، وہ آپ کو صحیح بات بتائے گا۔ جب اس کے پاس پہنچے تو اس کے مرنے کا وقت جو ہے وہ قریب آیا، تو اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں، آپ تو اس دنیا سے جانے والے ہیں، آپ مجھے حقیقت بتا رہے تھے صحیح، تو اب میں کس کے پاس جاؤں، مجھے کسی شخصیت کا بتائیے، میں وہاں جاؤں جہاں مجھے حق کی تلاش ہو، مجھے ملے۔ تو اسی پر وہ جو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی کی اس راہب نے کہ آپ مدینہ چلے جائیں، ایک کھجوروں کی وہ جو سرزمین ہے وہاں پر یثرب کے اندر، اس میں میرا علم یہ کہتا ہے کہ ایک آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اصل حق آپ کو اب وہاں سے ملے گا، آپ کو اب وہاں چلے جائیں۔ تو تاریخ انسانی میں بڑی جو ہے شخصیات ملتی ہیں ہمیں، غیر مسلموں میں بھی، اور اسی طرح گوتم بدھ نے، ظاہر کپل وستو کا شہزادہ تھا، نوجوانی میں کس طرح جو ہے وہ اپنے محل سے اور بیوی بچے کو چھوڑ کر نکلا ہے کہ تلاش حقیقت کے اندر، تو اس نے نہ جانے کس کس جوگی کی جوتیاں سیدھی کی، کن کن پہاڑوں کی چوٹیوں پر تپسیائیں کی کہ آخر جو ہے وہ مجھے حقیقت ملے۔ تو ایک حقیقت کے لیے جو ہے اس تلاش میں یہ بھی انسان کی جد و جہد ہوتی ہے، یہ بھی جو ہے وہ کرتا ہے کہ تلاش حق کے لیے یہ جہاد۔ اسی طرح جو لوگوں کو ایمان حاصل ہے تو اس ایمان میں بڑھوتری کے لیے، اس میں گہرائی کے لیے، اس میں اضافے کے لیے انسان ایک محنت اور جد و جہد کرتا ہے۔ ظاہر ہے ماحول کا ایک اثر انسان کی زندگی کے اوپر پڑتا ہے، ہم عالم اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں، جبکہ یہ ایمان بالغیب کا معاملہ ہے، ایمان حقیقی کا، تو وہ تو نظروں سے اوجھل ہے، آخرت ودار ہے، دنیا نقد ہے، تو جو کوئی ظاہر ہے
کوئی بڑی سی گاڑی آپ بھی روڈ پر ہو اور بڑی کوئی پراڈو کوئی اسی طرح کی آپ کے پاس سے بڑی اور قیمتی گاڑی گزرے، زوم کرتی ہوئی گزرے، تو آپ کے اعصاب پر ایک اثر تو پڑے گا. یا بہت بڑی کوئی محل ہو، بلڈنگ نما ہو، خوبصورت بنی ہو، تو انسان اس کو دیکھتا ہے تو ایک اثرات تو پڑتے ہیں. تو ان اثرات کو زائل کرنے کے لیے ایک محنت اور جد و جہد، اپنے قلب کو سیکل کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، اللہ تعالیٰ سے مسلسل ایک رابطہ اور تعلق رکھنا، اس کے لیے جو عبادات کا نظام ہے اس کے اوپر چلنا. ظاہر ہے ایمان کا معاملہ بھی ایک درخت کی مانند ہے. جو یہ اوپر بڑھے گا، اس کی شاخیں ہیں، اس کا تنا اونچا ہوگا، تو اس کی جڑیں بھی تو اندر مضبوط ہوتی چلی جائیں گی. وہ ایمان بھی جو ہے انسان کے اندر راسخ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ جہاد کی جو ہے مختلف صورتیں ہیں کہ یعنی اس زندگانی کے لیے، یعنی انسان جو جد و جہد کرتا ہے یہاں اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، بقائے نسل کے لیے، ایک یہ جہاد ہے. اسی طرح اپنے حقوق کی خاطر انسان جو لڑتا ہے، ایک ہے یہ جہاد ہے. اسی طرح تلاش حقیقت کے لیے جو جد و جہد کرتا ہے. تو یہ مختلف صورتیں ہیں جہاد کی دنیا میں. اچھا، اس حوالے سے جو کل والی بات، جو یعنی پچھلے لیکچر والی بات تھی، اس میں نے کہا تھا کہ جہاد کے جو مختلف مراحل ہیں ان میں سے 3 تو بڑے تھے. ایک تھا کہ اپنے خلاف جہاد، انسان کا جو نفس ہے اس کے خلاف. پھر معاشرہ ہے، معاشرہ انسان کو ایک طرف دھکیلتا ہے، اس کے خلاف جہاد. اور اسی طرح تھا ایک نظام حکومت کے خلاف جہاد. یہ 3 بڑی کیٹیگریز تھیں جن کو میں نے کہا تھا کہ آگے بائفرکیٹ کر لیں گے تو یہ 9 کیٹیگریز بن جائیں گی. یعنی پہلا اگر ہم نفس کے حوالے سے بات کریں گے تو وہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ ہے، یہ برائی کی طرف تو انسان کو جو ہے وہ مائل کرتا ہے. تو اب اس نفس کو بھی قابو میں رکھنا ہے، اس کے لیے محنت اور جد و جہد. کوئی خوبصورت شے ہو، کوئی چیز ہو، برائی ہو، اس کی طرف انسان کی یہ طبیعت جو ہے وہ اس انداز میں، یعنی نفس امارہ جو ہے اس کی طرف لپکے گا، اس کی طرف جائے گا. اس کو روک کر رکھنا. کس لیے روک کر رکھنا؟ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جو آبدئی ہونی ہے. تو اس نفس امارہ کو جو ہے وہ قابو میں رکھنا ہونا. اسی طرح شیطان، وہ بھی جو ہے وہ اندر پھونکے مار رہا ہے، وہ اسی نفس امارہ کو بھڑکاتا ہے. اور وہ شیطان بھی جو ہے وہ انسان کے اندر جیسے خون گردش کر رہا ہے تو وہ بھی ہے، وہ بھی گردش کر رہا ہے. اب اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، اسی طرح شیطان کے خلاف جہاد کرنا. اس طرح جو معاشرہ ہے، معاشرے کی اپنی روایات ہیں، اپنی رسومات ہیں، اس کے طور طریقے ہیں. معاشرہ تو چاہتا ہے کہ آپ ان کو اپنائیں، ان کے اوپر چلیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں، جو احکامات اللہ اور اللہ کے رسول نے دیے ہیں، میں تو ان کے اوپر چلوں گا. تو اب یہ معاشرے اور آپ کے درمیان جو ہے وہ ایک رفٹ پیدا ہو گئی. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنا ہے، معاشرہ اپنے طریقے پر چلانا چاہتا ہے. تو معاشرے کے اندر بھی یہ 3 جو طبقات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ جو اولاً جہاد باللسان کے درجے میں جو انسان جہاد کرتا ہے، اس میں قرآن حکیم نے 3 جو ہے وہ بتایا کہ معاشرے کے اندر 3 طبقات ہیں. ایک ہے بڑا ذہین فتین طبقہ، جسے کہتے ہیں کہ انٹلیکچوئل مائنارٹی. ہوتے یہ تھوڑے ہیں لیکن معاشرہ انہی کو فالو کرتا ہے، انہی کے پیچھے چلتا ہے. معاشرے کی عظیم اکثریت ایسے لوگوں کو جو ہے وہ فالو کر رہی ہوتی ہے، جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، جو ذہین کلاس ہوتی ہے اس کو. اچھا، وہ جو ہے وہ بات سمجھتے ہیں دلیل سے. وہ چونکہ ان کے ذہنوں میں بڑے دنیا کے جو فلسفے ہوتے ہیں، یہ انہوں نے مارکس کو پڑھا ہوتا ہے، ڈارون کو پڑھا ہوتا ہے، اسی طرح انہوں نے والٹیئر اور روسو کو پڑھا ہوتا ہے. تو جو بھی دنیا میں ہے، فرائڈ کو پڑھا ہوتا ہے، تو وہ تو اس انداز میں دلیل سے بات کرنا پسند کرتے ہیں. انہیں اس انداز سے جو ہے وہ سمجھانا. اسی طرح عوام الناس ہے، بلکہ عوام الناس جو ہے وہ عام جو ہے وہ اچھی بات، اچھی نصیحت، اچھی عقائد، اس سے جو ہے وہ سمجھے. اسی طرح معاشرے کا ایک طبقہ جو بگڑا ہوا طبقہ ہوتا ہے، وہ بات جو ہے وہ آگے سے مقابلے کے لیے آتا ہے، اس کے ساتھ مجادلہ کرنا، اس کے ساتھ جو ہے وہ گویا کہ بحث و مباحثہ کرنا، انہیں زج کرنا. تو یہ ایک جہاد جو ہے معاشرے میں ان طبقات کے 3 طبقات کے خلاف بھی جہاد کرنا، یعنی جو معاشرے کا ذہین ترین طبقہ ہے. اسی طرح معاشرے کی جو عوام ہے، تو یہ تینوں ہی فیلڈ ہوں گے. اسی طرح وہ جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں جو مقابلے میں آتے ہیں یا دوسرے مذاہب کے، ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنا. یہ اسی طرح یہ چیزیں تو ہو جائیں گی جب گفتگو کے ذریعے یا باللسان کے ذریعے، یہ تو اتمام حجت کے لیے ہو جائیں گی. لیکن یہ اتمام حجت پوری ہوتی ہے تب کہ جب غلبہ دین ہو. وہ نظام جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ کہ عملی صورت میں آ جائے. جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی لی، یہ حجت پوری کی خطبہ حجت الوداع کے اندر
کیوں کہ وہاں پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ عملی طور پر قائم بھی ہو گیا، وہ نظام بھی چل رہا ہے، تو اب حجت کا اتمام ہو گیا، وہ پوری ہو گئی۔ لہٰذا اس کے لیے پہلا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آپ باتیں کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یک طرفہ صبر کا معاملہ کرنا پڑتا ہے۔ کیوں کہ وہ معاشرہ آپ کا مذاق اڑاتا ہے، پھر فزیکل پرسیکیوشن بھی ہوتی ہے، وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، مذاق کے ساتھ پھر کچھ طنز و استہزاء کے ساتھ ساتھ پھر آگے بڑھ کر جو ہے وہ تکالیف کا دور بھی ایک شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس میں آغاز میں یک طرفہ صبر، جس طرح کہ کم از کم 8 برس تو یہ بالکل بات رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مار کھاؤ اور جھیلو، کسی نے آگے سے جوابی کارروائی نہیں کرنی، کفوا ایدیکم، تو یہ بھی صبر کرنا، جھیلنا، یہ بھی جو ہے ایک جہاد تھا کہ کس طرح انسان جو ہے وہ مارے کھا رہے ہیں اور تپتے کوئلوں کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، لیکن اس کو برداشت کر رہے ہیں، جھیل رہے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ لیکن اس صبر کرنے اور جھیلنے کے ساتھ ساتھ قوت مجتمع کرتے جاؤ، اور اس کا ایک اثر جو ہے وہ سائلنٹ میجورٹی پہ جو پڑتا ہے، بہرحال وہ اندھے بہرے نہیں ہوتے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر بلال کو جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، تو کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ کیا بلال نے آقا کی کوئی چوری کی ہے؟ اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے؟ آخر بلال کا قصور کیا ہے؟ کیوں یہ لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے؟ تو بہرحال اس میں پھر ایک قوت جو ہے وہ جمع کی جاتی ہے، اس کو ساتھ آدمی لگا رہتا ہے، اور پھر تیسرے مرحلے میں اگر قوت ہوتی ہے تو ایک برائی کو پھر انسان چیلنج کرتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، اس کو ختم کرو، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ یعنی یہ جو وہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو روایت بیان کی ہے، اس میں فرمایا کہ مر رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے اگر کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو فبلسانہ، تو پھر زبان سے اسے برا کہے، فإن لم یستطع، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر کیا کرے، فبقلبہ، اپنے دل سے اسے برا جانے، اور اگر دل میں بھی برائی محسوس نہیں ہو رہی ہے تو پھر خیر بناؤ ایمان کی، ذالک ضعف الایمان، یہ کمزور ایمان کا پھر کمزور ترین حصہ ہے، اور برا محسوس ہی نہ کرو تو پھر یہ تو دل میں برا محسوس کرو تو یہ ایمان والا معاملہ ہوا نا، کمزوری والا۔ تو بہرحال ایک وقت آتا ہے کہ پھر نظام کو جب آپ روکتے ہیں تو نظام اور آپ کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ایگزسٹنگ سسٹم، وہ اختیارات، ان کے مفادات وہ بستہ ہوتے ہیں، وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے چیزیں۔ تو یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں پھر جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کے اندر پھر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ قرآن حکیم میں یہ 2 باتیں جو آئی ہیں، ایک ہے جہاد فی اللہ اور ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ، ان دونوں میں فرق ہے۔ یعنی جتنی صورتیں یا مکی صورتیں رہی ہیں یا جو مکہ میں قرآن نازل ہوا، تو وہاں پر جو یہ بات آئی ہے، وہاں پر آئی ہے کہ بار بار یہ ذکر جو آیا ہے وہاں وجاہدوا فی اللہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو یہ ذرا جہاد فی اللہ کی بات آئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایمان کی بڑھوتری کے لیے، ایمان کے لیے جو جد و جہد کرنا، محنت کرنا، اس کے لیے تکالیف برداشت کرنا، اس کی گہرائی اور گہرائی میں اضافے کے لیے، یہ اس کے لیے الفاظ زیادہ تر واللہ عالم یہ زیادہ تر محسوس ایسا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم میں جہاد فی اللہ کے الفاظ آئے، جہاں جہاد فی سبیل اللہ کے الفاظ آئے، جس طرح میں نے سورہ صف کی بھی آیت پڑھی تھی کہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تو اپنے مالوں اور جانوں سے جو ہے پھر وہ جو جہاد کرتے ہیں۔ تو فی سبیل اللہ کے ضمن میں جو بات آئے گی، جب فی سبیل اللہ لگ گیا تو پھر گویا کہ دعوت و تبلیغ اور اقامت دین، یعنی دعوت دین اور اقامت دین، یہ جو اس کے لیے پھر جو جد و جہد ہوگی، یہاں پر قرآن حکیم پھر فی سبیل اللہ کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ یہ محسوس بہرحال اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب آ جائیں اس حوالے سے کہ اس کے لیے وسائل اور ذرائع کیا ہے، کہ جو 9 سطح ہیں جہاد کی جو میں نے آپ کی، اس کے لیے ٹولز کیا ہوں گے، اس کے لیے تلوار کیا ہوگی۔ ظاہر ہے جہاد کی کرنا ہے آدمی نے تو اس کے لیے کوئی ساز و سامان تو ہوگا۔ تو اس حوالے سے جان لیں کہ سب سے پہلے جو انسان نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے تو اس کے لیے پھر کہا گیا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو آپ ان سے جہاد کیجئے، جو قرآن حکیم میں بات آئی ہے کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، یہ سورہ غالباً اس میں سورت کے سب ذہن میں نہیں آ رہا، یہ آیا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، یہ خاص کر زیادہ تر الفاظ جو آئے ہیں یہ
سورہ فرقان میں آئے، بار بار بہی کے جو الفاظ آئے۔ تو اس قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ جہاد کیجئے، بڑا جہاد۔ اب یہ جو بڑا جہاد کیجئے قرآن حکیم کے ذریعے سے، تو یہ کہا گیا کہ پہلے جو مراحل ہیں، یہ جو 8 مراحل ہیں، ان کے لیے قرآن حکیم جو ہے وہ اصل ذریعہ وہ ہے۔ خود آپ کے نفس کے خلاف بھی اصل جہاد جو ہے وہ قرآن کے ذریعے ہوگا، ورتل القرآن ترتیلا۔ اسی طرح سورہ مزمل میں بھی جو بات آئی کہ یہ جو رات کا اٹھنا ہے، یہ نفس کو کچلنے میں بڑا مبید و مامن ہے۔ یہ جو قرآن آدمی اٹھ کے پڑھتا ہے، یہ جو تہجد کی نماز ہے، یہ نفس کو قابو کرنے میں بڑا بہترین معاملہ ہے۔ تو اس نفس کو بھی قابو کریں گے آپ قرآن کے ذریعے سے، اس قرآن کو ساتھ تعلق رکھنا، اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا، یہ معاملہ ہے۔ اسی طرح جو شیطان ہے وہ بھی قابو کیسے آئے گا؟ وہ بھی جب آپ کا دل جو ہے وہ قرآن حکیم کے ذکر سے بھرپور ہوگا، یہاں اللہ کی یاد ہوگی، یہاں اس کی کتاب جو ہے وہ اس کی تلاوت ہوگی، تو یہ شیطان دل سے دور رہے گا۔ جب یہاں غفلت ہوگی تو شیطان بھی آئے گا، پھونکے مارے گا۔ اسی طرح جو 3 سطح معاشرے کی ہیں، ان معاشرتی سطح کے اوپر بھی قرآن حکیم کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، احادیث کو آج کے علمی لیول پر پیش کرنا۔ یعنی جو معاشرے کی 3 سطح میں نے بیان کی کہ ایک وہ جو پڑھے لکھے لوگ، ذہین طبقات ہیں، ان کے سامنے بھی جب بات پیش ہوگی تو وہ دلیل کے ذریعے سے ہوگی، بالحکمہ۔ یہ قرآن حکیم میں سورہ نحل کے آخر میں جو آیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ 3 طریقوں سے یہ اللہ کے راستے کی طرف لاؤ، اس کی طرف دعوت دو۔ ادعو الی سبیل ربک، یعنی پکاریے کس کی طرف؟ اپنے رب کے راستے کی طرف، کس؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، یعنی دلیل کے ساتھ۔ اور پھر یہ مشکل ترین جو ہے وہ کام ہے، ظاہر ہے اس کے لیے پڑھنا، دوسروں کی اسٹڈی کرنا، اور اپنے قرآن حکیم کی اور پھر احادیث کی اسٹڈی کرنا، پھر جدید علوم کی اسٹڈی کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب آگے آ جائیے کہ پھر موعظہ حسنہ، پھر قرآن حکیم ہی کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے عام فہم انداز میں پیش کرنا۔ اسی طرح پھر وہ جو معاشرے کے بگڑے ہوئے طبقات یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ان سے مجادلہ حسنہ کرنا، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کرتے ہیں۔ تو یہ 3 درجے وہ ہیں کہ جس کے بارے میں پھر کہا گیا کہ یعنی تبلیغ بھی اسی کی ہوگی، قرآن کی۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، تو آپ پہنچائیے اپنے جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی جانب سے۔ یہ سورہ مائدہ میں جو آیا ہے، تو اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری جانب سے پہنچاؤ چاہے ایک ہی آیت آتی ہے۔ تو یہ اس انداز سے پھر جو ہے وہ کہا کہ معاشرے میں پہنچاؤ۔ اب اس کے جو اثرات ہوں گے، اس کے جو چیزیں جمع ہوں گی، تو اب جا کر جب وہ آخری فیز میں معاملہ ہوگا، یعنی شروع میں صبر کے لیے بھی تو قرآن ہی سہارا دے گا نا۔ صبر ہے، نماز ہے، نماز میں قرآن ہے، وما صبرک الا باللہ، وہ صبر نہیں ہے مگر اللہ کے سہارے، اور اللہ کی کتاب ہے اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے اس سارے کے لیے بھیجی ہے، اس کے ساتھ چمٹ جانا ہے۔ جس کو کہا گیا کہ اب کو اصحاب کہف کا غار نہیں ہے، اب تو یہ کتاب جو ہے وہ غار ہے جو تمہیں پناہ دے گی۔ بہرحال اس تفصیل میں جاتے ہوئے آگے اگر ذرا ہم بڑھیں تو پھر یہ 3 درجے میں تو پھر وہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ جب بالید معاملہ ہوگا، بالفعل معاملہ ہوگا، تو وہ پھر معاملہ وہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو ہو کمزور مومن ہے، یعنی جسمانی اعتبار سے اس سے قوی مومن بہتر ہے۔ اب تو یہاں پر ذرا طاقت کا مظاہرہ ہوگا، یہاں تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں گی، یہاں پھر لڑائی ہوگی، یا آخری مرحلہ ہوگا خون دیے اور لیے بغیر تو یہ معاملہ ہو کر نہیں رہے گا۔ جب قتال فی سبیل اللہ میں یہ معاملہ ہو جائے گا، آج کی دنیا میں کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ ابھی دوسری بات ہے، لیکن یہاں پہ اور اس انداز میں سمجھیں گے تو پھر آخری ایک مرحلہ یہ بھی آتا ہے، اور اس کی بھی ہے کہ کس کی کے دل میں اگر اللہ کی راہ میں جان دینے کی یہ خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی تو وہ ایک طرح کے نفاق پر ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اگلا جو ہمارا جو گفتگو کا موضوع ہوگا وہ نفاق کے اوپر ہوگا، کہ اگر اندر دل میں ایمان حقیقی نہیں ہے تو پھر ہے کیا، اس کی کیا صورتیں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں، پھر اور کیا کیا چیزیں جنم لیتی ہیں۔ لیکن یہاں آخری مرحلے میں جہاد میں یہ ہو جائے گا کہ پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، تو ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جھاں پیدا کرے۔ تو اس مرحلے پر آ کر یہ معاملہ قتال فی سبیل اللہ والا ہو جائے گا۔ آج جہاد کے متعلق ہم نے مختصر گفتگو جو ہے وہ اس انداز میں یہاں تک کر لی ہے۔